السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، بڑی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ سازش کرتا ہے یا نہیں کرتا. ایک طرف سے کہا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ میری حکومت کو سازش کر کے ہٹایا گیا. دوسری طرف سے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور میڈیا کا کچھ حصہ ہے جو اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سازش ہو سکتی ہے امریکہ کی طرف سے اس طرح کی. اور بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ اس طرح کے مراسلے بھی آتے رہتے ہیں، روٹین کی بات ہے، تو ان کو میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان صحافیوں کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ وہ پرو امریکن ہیں یا جو بھی ہے، لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے امریکہ کی. اور جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے، سب کو یہ تو پتہ ہے کہ وہ ایک خط لہرایا تھا انہوں نے، اس کی حقیقت کیا تھی، وہ کیا تھا. اور بھٹو صاحب کے حوالے سے امریکہ نے کس طرح سازش کی، یہ بالکل آج آپ کے سامنے ماضی کے تاریخ کے چند حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے سب کچھ سچ رکھیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ اس وقت کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ، اس ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے. آپ کو یہ سمجھنے میں بڑی آسانی پیدا ہوگی، کیونکہ ایک چنک اور ایک حصہ اور اپوزیشن جماعتیں یہ کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ امریکہ کو اس طرح کی سازش کر سکتا ہے، بلکہ الٹا اس کو تھوڑا سا مذاق میں لیا جا رہا ہے یا اس طرح سے ٹھٹھے لگائے جا رہے ہیں، ہنسا جا رہا ہے. لیکن اصل حقیقت کیا ہے اور کس طریقے سے وہ انگیج کرتا رہا ہے، یہ ہم آپ کو پوری قسطیں بتائیں گے. اس میں آج کے اس میں صرف بھٹو صاحب کے حوالے سے امریکہ کو بتائیں گے. بھٹو ایوب خان کو انہوں نے کس طرح ڈیل کیا اور ایوب خان نے آگے سے ان کو کیسا رسپونڈ کیا. اسی طرح جنرل مشرف نے کیسا کیا، ضیاء الحق نے کیسا کیا، اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے کس طرح ڈیل کی، کس طرح این آر او کے حوالے سے جو کچھ باتیں ہیں وہ ساری آپ کے سامنے سچ رکھیں گے. یہ باتیں جتنی بھی ہیں یہ ہمارے کچھ صحافیوں کو پتہ ضرور ہیں، انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، جو اپنے خاص طور پہ حامد میر صاحب اپنی ٹیبل کے جو بھر دیتے ہیں وہ کتابوں کے حوالے سے. جب مشرقی پاکستان کے اور ڈھاکہ کی بات آتی ہے اور بنگلہ دیش بننے کی بات آتی ہے، یہ والی سارے حوالے انہوں نے ماضی کے سارے حوالے پڑے ہوئے ہیں. اپنی طرف سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے، سارا کچھ آپ کو ماضی کے حوالے سے بتائیں گے کہ کیا کب کس طرح ہوا ہے. بھٹو نے فرانس کے ساتھ ایٹمی پروسیسنگ پلانٹ خریدنے کے لیے مذاکرات کیے. ان مذاکرات نے امریکہ کے ایٹمی ماہرین کو تشویش میں مبتلا کیا. ان کا خیال تھا کہ پاکستان ایٹمی پلانٹ سے پلاٹینم حاصل کرنا چاہتا ہے جو ایٹم بم بنانے کے لیے ضروری ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہینری کیسنجر کو ایک بریفنگ پر نوٹ میں بتایا. یہ میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کب بتایا، کس طرح بتایا. کیسنجر کے لیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ پیپر ہے 31 جنوری 1975 کا، 1975 کا یہ پیپر ہے. پاکستان کی حکومت ایک آزادانہ نیوکلیئر پروسیسنگ کے لیے تکنیکی صلاحیتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ وہ نیوکلیئر آپشن کو ممکن بنا سکے. یہ ہینری کیسنجر کو جو میسیج آیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، یہ میں اپنی طرف سے میں اس لیے پڑھ کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو گپ نہ سمجھیں، مذاق نہ سمجھیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں پر واضح کیا کہ امریکہ پاکستان سے اسلحہ کی پابندی اس لیے اٹھا رہا ہے کہ وہ ایٹمی اسلحہ کی تیاری کا سیاسی طور پر خطرناک اور مہنگا آپشن ترک کرے. یہ جناب کہا گیا ہے پاکستان ریلیشن ککس، یو ایس پاکستان ریلیشن، صفحہ نمبر 219. اس کے اوپر ہے بھٹو نے امریکی دباؤ کے باوجود فرانس سے ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کا معاہدہ کر لیا. اور یہ کہا انہوں نے اخوند میموریز آف، یہ جو ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا صفحہ نمبر 264 ہے، جس کے اوپر یہ بتایا گیا سارا کچھ کہ فرانس نے امریکی دباؤ کے پیش نظر 16 دسمبر 1976 کو پاکستان کو پروسیسنگ کی سہولت کی برآمد معطل کر دی اس کے خوف سے. ہینری کیسنجر جو تھے اگست 1976 میں اسلام آباد کے دورے پر آئے تاکہ وہ پاکستان کی حکومت کو جوہری پروگرام ترک کرنے پر آمادہ کر سکیں. یہ وہ مشہور جملے میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو ہینری کیسنجر نے بھٹو صاحب کو کہے تھے. It would be better for Bhutto to reach an agreement with Ford administration because if Carter comes in, he will make a horrible example of you. Carter جو تھا آنے والا تھا، فورڈ اس وقت کا انتظامیہ تھی. اس کا ترجمہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. بڑے مشہور یہ جملے ہیں جو بھٹو صاحب نے FIM اسیسینیٹڈ میں بھی لکھے ہیں. بھٹو کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ فورڈ انتظامیہ سے معاہدہ کرے کیونکہ اگر کارٹر آ گیا تو وہ تمہیں یعنی بھٹو کو ایک عبرتناک مثال بنا دے گا. یہ کہا تھا. بھٹو نے ایٹمی پروگرام ملتوی یا ترک کرنے سے انکار کر دیا.
ڈینس ککس کے مطابق ہینری کسنجر نے بھٹو کو انتباہ کیا کہ اگر جمی کارٹر اور ڈیموکریٹس 1976 کا انتخاب جیت گئے تو پاکستان سے سخت برتاؤ کر سکتے ہیں. یہ بتایا انہوں نے اس میں ککس کے جو پاکستان کے اور امریکی سفیر سے انٹرویو کیا پاکستان میں، وہ ہے 14 جون 1995 کو، یعنی کہ بعد میں آ کے پھر یہ ساری چیزیں جب کھلی سامنے آئی. بھٹو نے اپنی قومی سلامتی کے مشیر بشمول ایئر مارشل ذوالفقار خان سے امریکی تجاویز کے بارے میں مشورہ کیا. مشیروں نے مشورہ دیا کہ بھٹو امریکہ کے سامنے نہ جھکے. بھٹو نے کسنجر کی پیشکش مسترد کر دی. یہ بھی انہوں نے بتایا ہے. آغا شاہی سے انٹرویو کیا تھا 29 جنوری 1996 کو ایئر مارشل ذوالفقار علی خان سے انٹرویو 6 دسمبر 1995. یہ پورے حوالوں کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں جناب. امریکہ کے سفیر اوکلے نے کہا پاکستان اور امریکہ دونوں نے سخت موقف پر ایک دوسرے کو حیران کر دیا ہے. کیسنجر نے جس انداز سے سخت لہجے میں جوہری پروگرام کی مخالفت کی، اس سے پاکستان کے لیڈر حیران رہ گئے، مگر بھٹو نے ایٹمی پروگرام کے بدلے امریکی اسلحہ کی قابل ذکر پیکیج کی پیشکش کو جس طرح مسترد کیا، اس سے امریکی حیران ہوئے. اس سے امریکیوں کو حیران کر دیا اس تمام نے. یہ بھی امریکی سفیر اوکلے کا انٹرویو ہے جو 2 اپریل 1999 کو آیا ہے. امریکہ، کینیڈا اور فرانس بھارت کے پرامن نیوکلیر پروگرام سے تعاون کرتے رہے. امریکہ نے بھارتی پاور پلانٹ کے لیے فیول کی سپلائی جاری رکھی. کیسنجر کو علم تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہا ہے. اس نے اپنے ایک معاون کو پرائیویٹ طور پر کہا، اپنے معاون کو کیسنجر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی حد تک پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم ان سے وہ کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو بھارت کو نہیں کرنا پڑے گا. ہم ان سے یعنی کہ اس حد تک وہ مداخلت کر رہے تھے اور پریشر ڈال رہے تھے یہاں پہ کہ جو بھارت کو نہیں کرنا پڑے گا وہ اس حد تک کر رہے ہیں، جس کا عمران خان صاحب بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. بھارت کی خارجہ پالیسی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو میمورنڈم ہے پاکستان نیوکلیر پروگرام کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے 2 مئی 1976 کو. تو یہ تھا پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نیدرلینڈ میں کام کے دوران، مطلب وہ قدیر خان بعد میں آئے جو وہاں پہ آگے چارج سنبھالا، وہ سارا کچھ ہسٹری ہے. پھر منیر احمد خان جو تھے وہاں پہ پاکستان کے پابندیوں کے باوجود فرانس، بیلجیم اور مغربی جرمنی سے پروسیسنگ کا یونٹ کی بجائے وہ سارے، مطلب یہ آگے تفصیل ہے جو پورا ایک پروسیس ہے جس طریقے سے پاکستان اس کو یہاں پہ لے کر آیا. جوہری پروگرام کے حوالے سے امریکہ کے اچھا یہاں پہ ایک میں چیز آپ کو ایڈ کرتا چلوں. یہ بک میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، اسٹیفن کوہن کی بک ہے دا آئیڈیا آف پاکستان. اس میں بھٹو کی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ ہے جناب آئیڈیا آف پاکستان کا پیج نمبر 140. اگر آپ کو بھی یہ انٹرنیٹ پہ بھی شاید مل جائے گی، لیکن ویسے بھی یہ موجود ہے بکس شاپس پہ. انہوں نے اسٹیفن کوہن نے کیا کہا، خفیہ جوہری پروگرام ایک حد تک داخلی سیاسی پالیسی سے جڑا ہوا تھا. بھٹو نے پہلے بھی اسلامی بم پر زور دیا تھا. انہوں نے ایوب خان سے اس مسئلے پر تعلقات توڑ لیے تھے. ایوب، اب سنیے کیا کہا، ایوب نے ایٹمی ہتھیاروں کی اس لیے مخالفت کی تھی. ایوب خان نے مخالفت کی تھی ایٹمی ہتھیاروں کی، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایوب خان نے ایٹمی ہتھیاروں کی اس لیے مخالفت کی تھی کہ پاکستان کے اپنے بڑے اتحادی امریکہ سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. ایوب خان صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ امریکہ سے تعلقات جو ہے خراب ہو جائیں گے. امریکہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھٹو ایک قوم پرست مقبول عوامی لیڈر ہے. جوہری پروگرام یہ بڑا اہم ہے، سنیے گا، بہت اہم ہے. اور یہاں پہ پتہ چلے گا کہ کس طرح انہوں نے ساری جماعتوں کو، اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کیا. یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جس طرح آج کے ساتھ آپ اس کی مماثلت کر سکتے ہیں. امریکہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھٹو ایک قوم پرست مقبول عوامی لیڈر ہے، جوہری پروگرام منسوخ نہیں کرے گا. امریکہ نے بھٹو سے نجات حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کی. بھٹو نے پورے اعتماد کے ساتھ 1977 میں انتخابات کا اعلان کیا تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپوزیشن کی 9 سیاسی جماعتیں PNA کے نام سے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی. امریکی سفارتکاروں نے اپوزیشن لیڈروں سے خفیہ ملاقاتیں کی. امریکی سفارتکاروں نے اپوزیشن لیڈر سے خفیہ ملاقاتیں کی. اس وقت کے اپوزیشن لیڈروں نے امریکہ کو یقین دہانی کرائی کہ اگر وہ برسر اقتدار آ گئے تو وہ پاکستان کا جوہری پروگرام ترک کر دیں گے. یہ جناب شیرین طاہر خیلی کی بک ہے دا US اینڈ پاکستان ریلیشن شپ، صفحہ ہے 71. اس میں یہ بات ہوئی. انتخابات میں PP نے 2/3 اکثریت حاصل کی. PNA کے لیڈروں نے انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور دھاندلی کا الزام لگا کر ایجیٹیشن شروع کی. خفیہ اداروں نے بھٹو کو رپورٹ دی کہ امریکہ بھٹو کے اقتدار کو ختم کرنا چاہتا ہے. امریکی سفارتکار کا یہ جملہ سنا گیا.
امریکی سفارتکار کا یہ جملہ سنا گیا. کہاں سنا گیا؟ اخوند جو ہیں وہ 1947، یہ ہے دا یو ایس اینڈ پاکستان، صفحہ نمبر 250. وہ جملہ کیا تھا؟ مائی سورس ٹیل می دیٹ پارٹی از اوور. آج تک یہ اس کے اوپر سہیل وڑائچ کالم اب ان ٹائٹل کے ساتھ لکھتے ہیں. وہ کتابیں لکھ چکے ہیں پارٹی از اوور کے نام سے. تو یہ جملہ یہاں سے آیا تھا، امریکی سفارتکار کی طرف سے جملہ سنا گیا. پھر اس میں کیا ہوا؟ بھٹو نے 28 اپریل 1977 کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سازش کا انکشاف کیا، جس طرح اب کیا جا رہا ہے. یہ ہاتھی مجھ سے ناراض ہیں. امریکہ کی طرف اشارہ کریں بھٹو صاحب، سنیے گا ذرا جملے، بڑے غور سے سنیے گا. یہ ہاتھی مجھ سے ناراض ہے لیکن اس کا واسطہ بندہ سرا سے آن پڑا ہے. ہم نے ایٹمی پلانٹ پر قومی مفاد کے مطابق موقف اختیار کیا ہے. پاکستان میں غیر ملکی کرنسی پانی کی طرح بھائی جا رہی ہے. ابھی بھی منحرف ارکان کو ذہن میں رکھیے گا ناظرین. کراچی میں ڈالر 6 روپے کا ہو گیا. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کس طرح لوگوں کو اذانیں دینے کے لیے رقوم دی گئی اور جیل جانے کے لیے رشوتیں دی گئی ہیں. یہ ہے ذوالفقار علی بھٹو. ایف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں وہ کیا لکھتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اس خطاب کے بعد امریکی صدر نے بھٹو کو خفیہ خط لکھا اور خاموش مذاکرات کا مشورہ دیا. بھٹو نے خفیہ خط لکھا گیا اور خاموش مذاکرات کا دعوت دی گئی، جس کو بھٹو نے کیا کیا؟ بھٹو نے جوش میں آ کر یہ خط راجہ افزار راولپنڈی میں لے گئے اور عوام کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ، میں جواب دو، میں اس کا کیا کروں، میں کیا جواب دوں؟ بھٹو نے اپنی آخری کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا میں تحریر کیا. پی این اے کے ساتھ غیر ملکی عناصر کا تعاون کسی محبت کے بغیر نہیں تھا. یہ باہمی مفاہمت ہو چکی تھی. یہ باہمی مفاہمت اور سمجھوتا اس بات پر ہوا کہ پی این اے کو میری حکومت کا تختہ طے شدہ احتجاج کے ذریعے الٹنا ہوگا اور اس کے لیے پی این اے کو مالی اور سیاسی مدد دی گئی. ان شرائط اور مقاصد کو فروری 1977 میں حتمی طور پر طے کیا گیا. یہ ہے جناب کچھ چیزیں، اور آخر میں آپ کو ان کی کتاب کا ایک اور حوالہ دیتا چلوں. بھٹو نے اپنی آخری کتاب میں تحریر کیا، بلکہ امریکہ نے، یہ تھوڑا سا اہم پیرا یہ سنیے گا، امریکہ نے ایٹمی پروگرام ترک کرنے کے لیے بدلے میں بھٹو کو 120 جدید طیارہ دینے کی پیشکش کی. ایئر مارشل ذوالفقار علی خان نے بھٹو کو مشورہ دیا کہ امریکی طیارہ قلیل المدتی مفاد کے لیے ہے، جبکہ جوہری پروگرام پاکستان کی آزادی اور سلامتی کا ضامن ثابت ہوگا. یہ انہوں نے عبدالستار جو ہیں غالباً فارن منسٹر ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے پاکستان فارن پالیسی، صفحہ نمبر 146 146. بھٹو نے امریکہ کے پیشکش مسترد کر دی. انہوں نے حسین جرم کی پاداش میں اپنی جان دے دی، مگر امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا. امریکہ نے پاکستان کے قوم پرست رہنماؤں کو سیاسی منظر سے ہٹایا، جس کی رہنمائی کی نہ صرف پاکستان کی بلکہ عالم اسلام اور تیسری دنیا کو اشد ضرورت تھی. جس رہنما کی تیسری دنیا کو اور اسلامی دنیا کو اشد ضرورت تھی، اس کو ہٹایا. قوم پرست رہنما اپنے ملک کی آزادی اور سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کرتے ہوئے اور بیرونی مداخلت کو روکتے ہیں. امریکہ قوم پرست لیڈروں کو برداشت نہیں کرتا، انہیں خرید لیتا ہے یا سیاسی منظر سے ہٹا دیتا ہے. بھٹو نے اپنی آخری کتاب میں تحریر کیا، تیسری دنیا کو بالادستی کا مقابلہ کرنا ہے. بالادستی کا مقابلہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فوجی بغاوت کا راستہ روکا جائے. یہ وہ لکھ رہے ہیں. بیرونی کولونیل ازم کا سب سے بڑا رابطہ اندرونی کولونیل ازم ہوتا ہے. قومی بغاوت سب سے بڑا اندرونی رابطہ. قومی بغاوتیں قومی اتحاد کے سب سے بڑی دشمن ہوتی ہیں. فوجی بغاوت ایک ایسا پل ہے جس پر چل کر بیرونی بالادستی ملکوں کے اندر داخل ہوتی ہے اور سرزمین کو تباہ کر دیتی ہے. یہ ہے جناب زیڈ بھٹو، ایف آئی ایم اسیسینیٹڈ، صفحہ نمبر 161. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ سازش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی آئی ہے کہ نہیں ہوتی آئی. چلیں اس کے اوپر آپ نہ مانیں، لیکن کم از کم پیپلز پارٹی کی قیادت کو اگر اتنی ہمت ہے، کیا وہ ان حقائق کو مانتی ہے جو میں نے ابھی آپ بتائے ہیں، یا وہ ان سے انکار کرتی ہے جو تاریخی حوالوں سے ہے، جو خود بلاول بھٹو کے نانا نے اپنی کتاب میں تحریر کیے ہیں؟ کیا وہ اس سے بھی انکاری ہے؟ آگے فیصلہ ناظرین آپ نے خود کرنا ہے کہ امریکی مداخلت اور امریکی سازش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.